السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ اسلامی علوم کی مشہور و معروف اور معتبر و مستند و معتبر کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مسند امام زید رضی اللہ عنہ کا درس ہے جو سلسلہ وار جاری ہے۔ دروس اور لیکچرز کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بیات سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ عنہ۔ کتاب الطہارہ سے انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ، طہارت کا بیان۔ بابن فی ذکر الوضوء، وضو کا بیان، وضو کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 1، حدثنی عبدالعزیز بن اسحاق بن جعفر بن 1443 ہجری شروع ہو رہی ہے، آج سے مغرب سے شروع ہونے والی۔ جی انشاءاللہ سن 1442 ہجری کا آج آخری دن ہے۔ آج کے مغرب سے انشاءاللہ 1443 ہجری نئے سال کا آغاز ہوگا، یکم محرم الحرام۔ اسی مناسبت سے بیات سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ عنہ، آج کی اس نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں کتاب الطہارہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ، طہارت کا بیان۔ بابن فی ذکر الوضوء، وضو کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 1، حدثنی عبدالعزیز بن اسحاق بن جعفر بن الہیثم القاضی البغدادی قال حدثنا ابو القاسم علی بن محمد النخعی الکوفی قال حدثنا سلیمان بن ابراہیم بن عبید المحاربی قال حدثنی نصر بن مزاحم المنقری العطار قال حدثنی ابراہیم بن الزبرقان التیمی قال ابو خالد الواسطی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنی زید بن علی بن الحسین عن جدہ الحسین بن علی عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فغسل وجہہ۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم نے اپنے جد امجد امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو فرمایا، آپ نے اپنے چہرے مبارک کو دھویا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، یہ عمل آپ نے تین مرتبہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور دونوں کانوں کا 1 مرتبہ مسح کیا، پھر اپنے دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھویا۔ یہ روایت جو اعضائے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونے کا جو ذکر ہے، یہ روایت تقریباً حدیث شریف کی معتبر کتب جیسے موطا امام مالک اور صحیح بخاری، سنن ابی داود اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں اور صحیح ابن خزیمہ اور سنن دارمی میں اور صحیح ابن حبان میں اور مسند شافعی میں اور سنن دارقطنی میں، مصنف عبدالرزاق اور مسند ابی علا، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ یہ روایت حدیث شریف کی تقریباً مشہور و معروف اور متداول دستیاب کتب میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 2، قال ابو خالد رحمہ اللہ وسألت زید بن علی علیہ السلام عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يجف وضوءه قال رضوان اللہ علیہ يعيد مسح رأسه ويجزئه ولا يعيد وضوءه وقال زید بن علی رضی اللہ عنہما الاستنجاء سنة مؤکدة ولا يجوز ترکها الا الا يجد الماء وقال زید بن علی رضی اللہ عنہما المضمضة والاستنشاق سنة وليس مثل الاستنجاء وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ لا يجوز ترک المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة قال رضوان اللہ علیہ ولا بأس ان يتوضأ بسؤر الحائض والجنب ليس الحيض والجنابة في اليد انما هي حيث جعلها الله عز وجل قال زید بن علی رضوان اللہ علیہ ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ القلب فيه ولا سبع
وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ ولا بأس بالسؤر السنور والشاة والبعیر والفرس واما البغال والحمار فإن كان لهما لعاب لم يتوضأ بسؤرهما وإن لم يكن لهما لعاب أجزاء أن يتوضأ به وإن كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح إلا ألا تجد غيره۔ اس حدیث شریف کو روایت کرنے کے بعد آپ کے شاگرد ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فقہی احکام حضرت امام زید بن علی سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، پھر آپ کی رائے کو اور آپ کے جو اقوال ہیں فقہی احکام کو جو آپ نے بیان کیا اس کو نقل کرتے ہیں۔ ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے زید بن علی رضی اللہ عنہما سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو دوران وضو سر کا مسح کرنا بھول جائے یہاں تک کہ اس کے اعضائے وضو خشک ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص وضو کرے اور سر کا مسح کرنا بھول جائے اور اعضائے وضو خشک ہو جائے، یعنی چہرہ دھویا تھا، ہاتھ دھویا تھا اور پیر دھو لیا تھا، یہ سب اعضاء خشک ہو جائیں، پانی اس کا سوکھ جائے، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص اپنے سر کا مسح کر لے اور یہی اس کے لیے کافی ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں استنجا کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی طہارت سے فارغ ہونے کے بعد، بول و برا سے، پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پانی سے طہارت لینا چاہیے، اسے ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کو پانی نہ ملے تو وہ اسے ترک کر سکتا ہے، یعنی پانی کے علاوہ جو صورتیں پیشاب کو خشک کرنے کی ہو سکتی ہیں، جو شکل جیسے اینٹ کا ڈھیلا وغیرہ ہے، اس سے وہ پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت لے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے، اس کا حکم استنجا کی طرح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کے درمیان کلی نہ کرے، ناک میں پانی نہ چڑھائے، تو اس کا وضو تو بحیثیت فرض ہو جائے گا، لیکن وہ سنت کو چھوڑنے والا سمجھا جائے گا۔ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کو غسل جنابت میں چھوڑنا نہیں چاہیے، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وضو میں مسنون ہے اور غسل میں فرض ہے۔ غسل کے جملہ 3 فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، پورے کا پورا بدن تر ہو۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کو غسل جنابت میں جو غسل فرض ہو اس میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، یعنی غسل جنابت میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن پر پانی بہانا فرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں حائضہ عورت اور جنوبی شخص، یعنی وہ شخص جس پر غسل فرض ہو، اس کے جھوٹے کے ساتھ وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حائضہ عورت اگر پانی کو استعمال کرے یا کوئی ناپاک آدمی جس پر غسل فرض تھا اگر وہ پانی کو استعمال کرے تو اس کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس کے جھوٹے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حیض، ماہواری اور جنابت، ناپاکی یہ ہاتھ میں نہیں ہوتی، ان کا وہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے جس میں کتے نے یا کسی درندے نے منہ ڈالا ہو۔ اگر پانی کھلا رکھا ہوا ہو اور اس میں کتا منہ ڈال دے یا کسی درندے کا منہ اگر کوئی درندہ اس میں منہ ڈال دے اور پانی پی لے تو پھر اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلی، بکری، اونٹ یا گھوڑے کے جھوٹے کے ساتھ وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر پانی میں بلی منہ ڈال دے یا بکری منہ ڈال دے یا اونٹ یا گھوڑا اگر منہ ڈال دے تو اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک خچر اور گدھے کا تعلق ہے، اگر ان کا لعاب موجود ہے تو وہ شخص ان کے جھوٹے کے ساتھ وضو نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر بکیٹ میں پانی ہو، خچر یا گدھا اس میں منہ ڈال دے اور اس کا لعاب موجود ہو پانی میں تو پھر اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ان کا لعاب موجود نہ ہو تو پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اگر تمہیں یہ پتہ نہیں چل پاتا ہو کہ اس کا لعاب ہے یا نہیں تو اس سے وضو نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہ ملے، کوئی ایسی صورتحال سچویشن پیدا ہو جائے کہ پانی میں گدھا یا خچر منہ ڈال دے اور لعاب کا اندازہ نہ ہو اس کا لعاب موجود ہے یا نہیں، پھر اس کے علاوہ اس پانی کے علاوہ اور کوئی دوسرا پانی نہ ملے تو پھر ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔
نمبر 3، وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ لا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبیذ کان حلوا او شدیدا ولا يجوز الوضوء الا بالماء كما قال تعالی ماء طهورا۔ حدثني ابو خالد قال سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عما ينقض الوضوء فقال الغائط والبول والريح والرعاف والقيء والمدة والصديد والنوم مضطجعا۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ اذا وطئت شيئا من رجيع الدواب وهو رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا بأس به۔ قال والخيل والبغال والحمير في ذلك سواء۔ وكان زید بن علی رضی اللہ عنہ يرخص في لحم الخيل ويكره رجيعها وأبوالها۔ قال زید بن علی رضی اللہ عنہ ولا بأس بأبوال الغنم والإبل والبقر وما يؤكل لحمه يصيب الثوب۔ قال زید بن علی رضی اللہ عنہ ولا يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار وإن مسحت مقدم رأسها أجزأها۔ قال زید بن علی رضی اللہ عنہ فی الدم يصيب الثوب فإن كان دون الدرهم فلا بأس به وأن تغسله كان أحسن فإن كان أكثر من قدر الدرهم فاغسله۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دودھ یا نبیذ جو میٹھی ہو یا گاڑھی ہو چکی ہو، عرب میں ایک طریقہ تھا، وہ رات میں کھجور کو پانی میں ڈال کر بھگو دیتے تھے اور صبح اٹھ کر اس پانی کو پی لیتے تھے، اس کو عربی زبان میں نبیذ کہتے ہیں۔ حضرت امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دودھ یا نبیذ جو میٹھی ہو یا گاڑھی ہو چکی ہو، اس کا پانی گاڑھا ہو چکا ہو، کھجور کا شیرہ اس کا رس پورا جذب کر کے اگر گاڑھا ہو چکا ہو تو اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صرف پانی سے وضو کرنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ماء طہورا، پاک پانی جو تم کو پاک کرنے والا ہے اس سے غسل اور وضو کرو۔ ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا پیشاب اور پائخانہ کرنے سے، یعنی پیشاب پائخانہ اور ریح یعنی ہوا کا نکلنا، نکسیر پھوٹنا یعنی ناک سے خون بہنا، قے کرنا، الٹی کرنے سے، پیپ نکلنے سے، اور لیٹ کر سو جانے سے، اس طرح سو جانے سے کہ جس میں ریح خارج ہو جائے، اس طرح لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حمام کے پانی سے وضو کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی چوپائے کی لیٹ کے اوپر پاؤں رکھ دو، یعنی کسی جانور کے گوپر پر یا اس کی لیٹ پر تم اگر پیر رکھ دو اور وہ تر ہو، گیلی ہو تو اسے دھو لو، اور اگر وہ لیٹ خشک ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ در آواز دو جی۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گھوڑے، خچر اور گدھے کا حکم اس سلسلے میں برابر ہے، چاہے گھوڑے کی لید ہو یا خچر کی یا گدھے کی، اگر وہ تر ہو، کچی ہو اور پیر کو لگ جائے تو دھو لینا چاہیے، اور اگر خشک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایسی صورت میں بھی اگر خشک ہو تو ظاہر بات ہے اس کی گندگی پیر کو نہیں لگتی۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کے گوشت کے بارے میں اجازت دی ہے، انہوں نے اس کی ہڈی اور اس کے پیشاب کو مکروہ قرار دیا ہے۔ گھوڑے کا گوشت آپ کے پاس کھانے کی اجازت ہے، البتہ گھوڑے کی ہڈی اور اس کے پیشاب کو آپ مکروہ قرار دیتے ہیں۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بکریوں، اونٹوں، گائے اور ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، جس کا گوشت کھانے کی شریعت میں اجازت ہے، اگر ان کا پیشاب کپڑے کو لگ جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی چادر کے اوپر مسح کرے، اور اگر وہ سر کے آگے والے حصے پر مسح کر لے تو جائز ہے، یعنی سر کا مسح کرنا ہے، سر کے اوپر اوڑھی ہوئی اوڑھنی یا کپڑے کا مسح نہیں ہے، کپڑا ہٹا کر عورت کو مسح کرنا چاہیے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو خون کپڑوں کو لگ جائے اگر وہ 1 درہم سے کم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی اگر کوئی نماز پڑھ لے تو ہو جاتی ہے اس کی نماز، لیکن اگر تم اس کو دھو لو، یعنی اس گندگی کو، خون کو صاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہو تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح بکریوں، اونٹوں، گائے اور ہر وہ جانور یعنی
جس جانور کا شریعت میں گوشت کھانے کی اجازت ہے، اگر ان کا پیشاب کپڑے کو لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ناپاکی اور گندگی اگر لگ جائے کپڑوں کو تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ 1 درہم کی مقدار سے اگر کم ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن کراہت کے ساتھ۔ بہتر یہ ہے کہ مکمل طور پر صاف ستھرے ہو کر نماز ادا کریں۔ نمبر 4، حدثنی ابو خالد قال حدثنی زید بن علی عن آبائہ عن علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطئ بعر بعیر رطب فمسحہ بالارض وصلی ولم یحدث وضوءا ولم یغسل قدما۔ ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امام زید نے اپنے آبا کے حوالے سے، یعنی اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ایک اونٹ کی مینگنی پر پاؤں رکھ دیا جو تر تھی، یعنی چلتے وقت آپ کا پیر اونٹ کی مینگنی پر پڑ گیا، جو مینگنی تر تھی تو آپ نے زمین کے ذریعے اسے پونچھ لیا، یعنی زمین کی مٹی سے آپ نے اس گندگی کو صاف کیا، پھر آپ نے نماز ادا کی۔ آپ نے مینگنی کے لگنے سے آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا اور نہ ہی پیر دھویا۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ناپاکی گندگی اگر کچھ لگ جائے اور وہ خشک ہو، مٹی پر رگڑ دینے سے صاف ہو جاتی ہے تو مٹی پر رگڑ دیں، صاف ہو جائے گی، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ناقض وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ آثار امام زید، یعنی صحابہ کے اقوال حضرت امام زید نقل کرتے ہیں۔ حدثنی زید بن علی قال کان یقول ابی علی بن الحسین بن علی رضی اللہ عنہم اذا ظہر البول علی الحشفۃ فاغسلہ قال وسألت زید بن علی رضوان اللہ علیہ عن القلص فقال الوضوء فی قلیلہ وکثیرہ۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے جب پیشاب حشفے کے اوپر آ جائے، یعنی پیشاب اپنی جگہ سے نکل جائے تو اسے دھو لو، یعنی طہارت لے لو۔ ابو خالد فرماتے ہیں میں نے امام زید سے قلص قے کے بارے میں پوچھا، اگر کسی کو الٹی ہو جائے، وامٹنگ ہو جائے تو آپ نے فرمایا وہ تھوڑی ہو یا زیادہ وضو کرنا لازم ہے، یعنی اگر کوئی شخص وضو کیا تھا، اس وضو کے بعد اگر اس کو الٹی ہو جائے، وامٹنگ آ جائے، چاہے تھوڑی قے ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا لازم ہے۔ نمبر 6، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القلص یفسد الوضوء قال ابو خالد رحمہ اللہ تعالی وسألت زیدا عن القبلة تنقض الوضوء فقال لا ينقض الوضوء الا الحدث وليس هذا بحدث قال وسألت زید بن علی علیہ السلام عن الرجل يأكل لحم الإبل او لحم الغنم هل ينقض وضوءه فقال لا وقال انما الوضوء من ذلك ادب۔ امام زید رضی اللہ عنہ اپنے والد اور اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلص یعنی منہ بھر کر قے وضو کو توڑ دیتی ہے، اگر کسی کو منہ بھر کر قے ہو جائے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو خالد بیان کرتے ہیں میں نے امام زید سے بوسہ لینے کے بارے میں، بیوی کو چومنے کے بارے میں دریافت کیا، کیا وہ وضو کو توڑ دیتا ہے؟ بوسہ لینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وضو کو صرف وہی چیز توڑتی ہے جو حدث ہو، یعنی ناقض وضو ہو، وضو کو توڑنے والی ہو، اور یہ چیز ناقض وضو نہیں ہے۔ میں نے امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو اونٹ یا بکری کا گوشت کھا لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی اونٹ یا بکرے کا گوشت کھا لے تو کیا گوشت کھانے کی وجہ سے اس کا وضو جاتا رہے گا؟ تو آپ نے جواب دیا نہیں۔ پھر فرمایا اس کے بعد وضو کرنا ادب ہے، سنت ہے، یعنی وضو سے دو معنی مراد لیے ہیں شارحین نے۔ ایک معنی یہ ہے وضو سے مراد کلی کرنا مراد ہے، اچھی طرح کلی کر لینا چاہیے تاکہ کوئی چکناہٹ اور گوشت دانتوں میں اٹکا ہوا نہ رہے۔ نمبر 7، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم قال لا وضوء علی من مس ذکرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے، اس کو ہاتھ لگائے، اس پر وضو کرنا لازم نہیں ہے، یعنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو روایتیں ہیں سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ابن ماجہ، سنن دارقطنی، سنن ابن ماجہ، جمع الجوامع اور کنز العمال وغیرہ میں یہ سب روایتیں موجود ہیں۔
باب الغسل الواجب والسنت، باب نمبر 2 واجب اور سنت غسل کا بیان، کب غسل کرنا مسنون ہے سنت ہے اور کب غسل کرنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 8 حدثني نصر بن مزاحم قال حدثني ابراہیم بن الزبرقانی قال حدثني ابو خالد عمرو بن خالد الواسطی عن زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم قال الغسل من الجنابۃ واجب ومن غسل المیت سنۃ وان تطہرت اجزاءک والغسل من الحجامۃ وان تطہرت اجزاءک وغسل الیدین وما احب ان ادعها وغسل الجمعة وما احب ان ادعه لانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اتى الجمعة فلیغتسل، آثار حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ابو خالد عمرو بن خالد واسطی امام زید کے حوالے سے، ان کے والد کے حوالے سے، ان کے دادا کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، جنابت کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ جو شخص کسی میت کو غسل دے تو اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اور اگر صرف تم وضو کر لو، اچھی طرح صاف ستھرے ہو جاؤ تو یہ بھی جائز ہے، کافی ہے۔ حجامت کے بعد غسل کرنا سنت ہے، اور اگر تم وضو کر لو تو یہ بھی درست ہے، جائز ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں، یعنی ہمیشہ صاف ستھرے رہنا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، حضرت زید بن علی فرماتے ہیں اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اسے ترک کروں، یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مسنون ہے، بہتر ہے، تاکہ جمعہ کی نماز کے لیے اچھی طرح تیار ہو کر صاف ستھرے ہو کر جائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص جمعہ کے دن آئے اسے غسل کر لینا چاہیے، یعنی جو جمعہ کی نماز کو جانا ہے اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 9 حدثني ابو خالد رحمہ اللہ قال سألت زیدا رضی اللہ عنہ عن الغسل من الجنابۃ فقال تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك۔ قال حدثني بهذا ابي عن ابيه عن جده علي بن ابي طالب کرم اللہ وجهه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو خالد بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے جنابت کے غسل کے بارے میں پوچھا کہ غسل کے بارے میں پوچھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، جنابت کا غسل کس طرح کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا تم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لو، پھر استنجا کرو، یعنی اگر طہارت لینا ہو، ضرورت کو جانا ہو تو ضرورت سے فارغ ہو جاؤ، پھر نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہو اس طرح وضو کرو، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو، اس طرح کے سر کے بالوں کے اندر پانی اچھی طرح چلا جائے، پھر پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہاؤ، پھر تم اپنے دونوں پیر اچھی طرح دھو لو حمام سے باہر نکلنے سے پہلے۔ یعنی غسل میں جیسا کہ 3 فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن پر اچھی طرح پانی بہانا تاکہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، اور اگر بدن کے کسی جگہ نجاست لگی ہوئی ہو تو پہلے اس کو صاف کرنا چاہیے، اس کو اچھی طرح دھو دینا چاہیے، پھر اس کے بعد نماز کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کر کے غسل کرنا چاہیے۔ امام زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے میرے والد نے میرے دادا کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان کی۔ حدیث نمبر 10 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابۃ فغسلت رأسی ثم جلست حتى جف رأسی افاعید الماء على رأسی فقال لا بل يجزئک غسل رأسک عن الاعادۃ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، یعنی مجھ پر غسل فرض ہو گیا ہے، میں نے اپنا سر دھویا، پھر میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ میرا سر سوکھ گیا، خشک ہو گیا، تو کیا میں غسل کرتے ہوئے اپنے سر پر دوبارہ پانی بہاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے دوبارہ دھونے کے بجائے، سر پر پانی بہانے کے بجائے پہلی مرتبہ کا اپنے سر کو دھو لینا کافی ہے۔ حدیث نمبر 11 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم قال اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل۔
حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں، جب شوہر اور بیوی مباشرت کریں، مل جائیں اور حشفہ گم ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ یعنی جب شوہر اور بیوی مباشرت کریں، صحبت کریں اور چاہے اس کے بعد انزال ہو یعنی منی نکلے یا نہ نکلے، ہر صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب ختانین مل جائیں تو ایسی صورت میں شوہر اور بیوی دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ کیف یجب الحد ولا یجب الغسل؟ قال سألت زیدا رضی اللہ عنہ عن المرأة ترى في المنام الاحتلام فتنزل قال تغتسل۔ وقال زید بن علی علیہ السلام في الرجل یجد البلل ولا يرى الرؤيا قال ان كان ماء دافقا اغتسل۔ قال سألته رضی اللہ عنہ عن المنی يصيب الثوب قال یغسل قلیلہ وکثیرہ قال والبول والغائط یغسل قلیلہ وکثیرہ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حد واجب ہو جائے جبکہ غسل واجب نہ ہو؟ یعنی اگر کوئی زنا کرے اور اس کا ذکر داخل ہو جائے عورت کے فرج میں تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب حد واجب ہے تو غسل بھی واجب ہو جاتا ہے چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ایسی خاتون کے بارے میں پوچھا جو خواب میں احتلام دیکھتی ہے، یعنی جس کو حالت نیند میں خواب میں احتلام ہوتا ہے اور انزال ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس پر غسل واجب ہے احتلام کی وجہ سے۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص جو طری کو پائے لیکن اس کو خواب یاد نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور اس کے کپڑوں پر تری پائی جائے اور اس کو یاد نہ ہو کہ اس کو احتلام ہوا ہے یا نہیں، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ پانی اچھل کر باہر آیا ہو تو تم غسل کر لو، یعنی اگر منی نکلی ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، مزی سے ودی سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر منی نکل جائے حالت نیند میں احتلام ہو تو پھر اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں میں نے آپ سے اس منی کے بارے میں دریافت کیا جو کپڑوں کو لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ تھوڑی ہو یا زیادہ اس کو دھو کر پاک کرنا چاہیے، یعنی کپڑا پاک ہوگا اس وقت جب اس کو اچھی طرح دھوئے، 3 مرتبہ دھوئے اور 3 مرتبہ اچھی طرح نچوڑے۔ آپ فرماتے ہیں پیشاب اور پائخانے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بول و براز اگر لگ جائے خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس گندگی کو دور کرنے کے لیے دھونا لازم ہے۔ حدیث نمبر 13 حدثنی زید بن علی رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن جدیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك لمكان ابنته مني فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال يا مقداد هي امور ثلاثه الودي شيء يتبع البول كهيئه المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمذي ان ترى شيئا او تذكره فينتشر فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمنی الماء الدافق اذا وقع مع الشہوة وجب الغسل۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری مزی بکثرت خارج ہوتی تھی، یعنی مجھ کو کثرت سے مزی نکلتی تھی، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کرتے ہوئے حیا آئی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ ان کی صاحبزادی کا میرے ساتھ جو تعلق تھا، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھیں، آپ کی زوجہ تھی، اسی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ دریافت کرنے میں حیا محسوس ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مقداد ابن اسود سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کرے، یعنی مزی نکلنے کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آپ نے حضرت مقداد ابن اسود سے کہا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اے مقداد یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مزی، دوسرے ودی اور تیسرے منی۔ ایک ودی ہے جو منی کی طرح ہوتی ہے جو پیشاب کے بعد آتی ہے، اس سے وضو کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص وضو کیا تھا اور اس کو ودی نکلے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، البتہ غسل فرض نہیں ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز مزی ہے، یہ وہ چیز ہے جب تم بیوی کو دیکھو یا تمہیں کسی چیز کا خیال آئے اور منتشر ہونے کی صورت میں، ذکر منتشر ہونے کی صورت میں یہ خارج ہو جائے، مزی نکلے،
چکنا پانی نکلے تو اس سے بھی مزی نکلے تو اس سے وضو لازم آتا ہے، غسل لازم نہیں آتا، یعنی مزی نکلنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وضو لازم ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے منی، وہ پانی ہے جو اچھل کر باہر آئے، اس وقت جب یہ شہوت کے ساتھ واقع ہو تو غسل لازم آتا ہے، یعنی اگر منی نکلے، مباشرت کرے یا شہوت کے ساتھ اگر منی خارج ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس شخص پر غسل فرض ہے، وضو کافی نہیں ہے۔ نمبر 14 قال الامام زید بن علی علیہ السلام احب للجنوب ان یبول قبل ان یغتسل وان لم یفعل اجزاءہ الغسل، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جنوبی شخص حالت جنابت میں جو شخص ہے جس پر غسل فرض ہے، غسل کرنے سے پہلے ضرورت سے فارغ ہو پیشاب کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا غسل درست ہو جائے گا، یعنی بہتر یہ ہے کہ جنوبی شخص پہلے ضرورت سے فارغ ہو جائے تاکہ اچھی طرح طہارت ہو جائے، اور اگر منی وغیرہ کچھ باقی ہو تو وہ بھی خارج ہو جائے اور اچھی طرح وہ صاف ستھرا ہو کر غسل کرے۔ حدیث نمبر 15 حدثنی زید بن علی علیہ السلام عن ابیہ عن جدہ عن علی بن ابی طالب علیہ السلام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحائض والجنوب یعرقان فی الثوب قال الحیض والجنابۃ حیث جعلہم اللہ تعالی فلا یغسلا ثیابہما۔ امام زید رضی اللہ عنہ اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ ماہواری والی عورت، پیریڈ والی عورت اور جنوبی کے بارے میں جنہیں اپنے کپڑے میں پسینہ آ جائے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا حیض اور جنابت کی وہی حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کی ہے، ان کے کپڑوں کو دھویا نہیں جائے گا، یعنی اگر حائضہ عورت کپڑے پہنی ہوئی ہو اور اس میں شرابر ہو جائے، یا کوئی چادر اوڑھی ہوئی ہو اور اس میں پسینے میں شرابر ہو جائے، پسینہ لگ جائے، تو پسینے کی وجہ سے، اس کا پسینہ لگنے کی وجہ سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جنوبی شخص جس پر غسل واجب ہو، اگر وہ اپنے کپڑوں میں پسینے کی وجہ سے شرابر ہو جائے، پسینہ آ جائے اس کو، یا چادر اوڑھا ہوا ہو اس کو پسینہ لگ جائے اس کا، تو وہ ناپاک نہیں ہے، اس چادر کو یا ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 16 حدثنی زید بن علی رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن جدہ عن علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صافح حذیفۃ بن الیمان فقال یا رسول اللہ انی جنوب، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم لیس بنجس۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مصافحہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت جنابت میں ہوں، مجھ پر غسل فرض ہے، میں ناپاک ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، یعنی یہ ظاہری گندگی ہے، مسلمان کا دل پاک ہوتا ہے کلمہ توحید کی وجہ سے۔ بابن فی الرعاف والنوم والحجامۃ، نکسیر یعنی ناک سے خون نکلنے، سو جانے اور پچھنا لگوانے کا بیان، کہ اگر کسی کو ناک سے خون نکلے، نکسیر پھوٹ پڑے یا سو جائے کوئی وضو کرنے کے بعد، یا پچھنا لگائے یعنی جسم میں جو فاسد خون ہوتا ہے اس کو آلے کے ذریعے خون کو باہر نکالے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 17 وقال زید بن علی رضی اللہ عنہم فی الحجامۃ انہا تنقض الوضوء وتغسل مواضعها وان لم تغتسل فهو افضل۔ حضرت امام زید بن علی رضی اللہ عنہ پچھنا لگوانے کے بارے میں فرماتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی وضو کرنے کے بعد جسم کا فاسد خون جو اس کا طریقہ رائج ہے اس کے ذریعے اگر خون نکالے فاسد تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جس جگہ یہ لگوائے گئے ہوں، جہاں پچھنا لگایا گیا ہو اسے دھونا چاہیے، خون کو پاک کرنا چاہیے اس جگہ سے، اور اگر تم غسل کر لو پچھنا لگانے کے بعد اگر نہا لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 18 حدثنی زید بن علی رضوان اللہ علیہ عن ابیہ عن جدہ عن علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ قال خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد تطہر للصلاة فامسک ابہامہ انفہ فاذا دم فاعادها مرة فلم ير شيئا فاہوى بها الى الارض فمسحه ولم يحدث وضوءا ومضى الى الصلاة۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب
رضی اللہ عنہ کا یہ قول، یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا، پھر آپ نے اپنے انگوٹھے کو ناک پر رکھا، فَأَمَسَّ إِبْهَامَهُ أَنفَهُ، یعنی اپنے انگوٹھے سے اپنی ناک کو چھوا، ناک پر رکھا تو وہاں خون لگا ہوا پایا، پھر آپ نے دوبارہ اسے وہاں رکھا تو آپ کو خون نظر نہیں آیا، تو آپ نے اسے زمین کی طرف بڑھایا اور اسے پونچھ لیا، یعنی زمین کی مٹی سے آپ نے اس خون کو پونچھا، پھر آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یعنی وضو کرنے کے بعد اگر خون لگ جائے تو اس جگہ کو صاف کرنا چاہیے، اگر خشک ہو خون تو مٹی سے صاف ہو جاتا ہے، اور اگر تر ہو تو اس کو پانی سے دھونا چاہیے۔ البتہ اگر وضو کرنے کے بعد خون نکل کر بہے، خون نکل جائے تو خون نکلنے سے احناف کے پاس وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا لازم ہے۔ حدیث نمبر 19، قال وسألت زیدا رضوان اللہ علیہ عن الذی لا یرقع رعافہ قال یتوضأ لکل صلاة وإن سال ويكون ذلك في آخر الوقت۔ قال وسألت زید بن علی رضوان اللہ علیہ عن الرجل ينام في الصلاة وهو راکع أو ساجد أو جالس فقال لا ينقض الوضوء۔ حضرت ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ پوچھا جس کی نکسیر مسلسل چلتی رہتی ہے، یعنی کسی شخص کو اگر ناک سے مسلسل خون بہتا رہتا ہو تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گا۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے جو وضو کیا تھا اس وضو سے وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح قریب کی نمازوں کے لیے، جیسے اگر کسی کا وضو عصر سے عشاء تک باقی رہتا ہے اور اگر وہ شخص ایسا ہو جس کی مسلسل نکسیر بہتی رہتی ہو، ناک سے خون بہتا رہتا ہو، تو پھر وہ ایک نماز کے وضو سے دوسری نماز ادا نہیں کر سکتا، بلکہ ہر نماز کے لیے وہ الگ الگ وضو کرے گا، اگرچہ مسلسل خون بہتا رہے، تاہم وہ آخری وقت میں ایسا کرے گا۔ یعنی اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو، ناک سے خون بہنے کی، نکسیر کی اگر بیماری ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے، الگ وضو کرے، اور ہر نماز کے آخری وقت تک انتظار کرے کہ ممکن ہے کہ نکسیر رک جائے، اس وقت تک انتظار کرے، اگر نہ رکے اور نماز کا آخری وقت آ جائے تو پھر اس وقت وہ وضو کر لے اور اسی حالت میں نماز ادا کرے۔ ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جو نماز کے درمیان سو جاتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص حالت نماز میں سو جائے تو کیا اس کا وضو باقی رہتا ہے یا نہیں؟ وہ رکوع یا سجدے یا بیٹھنے کے درمیان سو جائے، اگر کوئی حالت رکوع میں سو جائے یا حالت سجدہ میں سو جائے یا قاعدے میں سو جائے، بیٹھا ہوا سو جائے، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر ایسی حالت میں سو جائے جس میں ریح خارج ہونے کا امکان نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر وہ ایسی حالت میں سو جائے حالت نماز میں کہ جس سے اگر ریح خارج ہونے کا امکان ہو تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ باب مقدار ما یتوضأ به للصلاة وما یکفی الغسل، پانی کی اس مقدار کا بیان جس کے ذریعے نماز کے لیے وضو کیا جا سکتا ہے اور جتنا پانی غسل کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی وضو کے لیے کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، اسی طرح غسل کے لیے کتنا پانی کافی ہو سکتا ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 20، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضوان اللہ علیہ قال كنا نؤمر في الغسل للجنابۃ للرجل بصاع وللمرأة بصاع ونصف۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد اور دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ہمیں مردوں کو یعنی مردوں کو غسل جنابت کے لیے 1 صاع پانی اور خواتین کو 1.5 صاع پانی استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ صاع اس زمانے کا ایک پیمانہ ہے، یعنی مردوں کے لیے مثال کے طور پر سمجھیے 1 بکیٹ پانی کافی ہے، اور عورتوں کے لیے 1.5 بکیٹ پانی غسل جنابت ناپاکی کا غسل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے استعمال میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہے پانی کی اتنا ہی پانی استعمال کرنا چاہیے۔ قال زید رضوان اللہ علیہ كنا نوقت الوضوء للصلاة مدا والمد رطلان۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ نماز کے وضو کے لیے 1 مد پانی مقرر کرتے تھے، یعنی مثال کے طور پر 1 جگ پانی سمجھیے، اور 1 مد 2 رطل کا ہوتا ہے، یعنی کم سے کم پانی 1 جگ پانی میں ہم غسل کرتے تھے، اور عورتوں کے لیے غسل کے لیے 1.5 بکیٹ پانی اور مردوں کے لیے 1 بکیٹ پانی، یہ
شریعت نے مقرر کیا ہے، لیکن یہ لازم یا فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس سے زیادہ پانی کی اگر ضرورت ہو پاکی حاصل کرنے کے لیے، ستھرائی اور نظافت کے لیے، گندگی کو دور کرنے کے لیے، تو اس سے زیادہ پانی کے استعمال کی بھی اجازت ہے۔ تاہم یہ بتلانا مقصود ہے کہ شریعت میں کسی بھی چیز میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پانی کا استعمال ہو یا کسی اور چیز کا۔ حدیث نمبر 22 قال ابو خالد حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضوان اللہ علیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل هل يطعم الجنوب قبل ان يغتسل قال لا حتى يغتسل او يتوضأ للصلاة۔ ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امام زید رضی اللہ عنہ نے اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا جنوبی شخص جس پر غسل فرض ہے غسل کرنے سے پہلے کچھ کھا سکتا ہے؟ یعنی غسل کرنے سے پہلے حالت جنابت میں کچھ کھانے پینے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتا یا نماز کے وضو کی طرح وضو نہیں کر لیتا اس وقت تک کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اگر کوئی حالت جنابت میں ہو اس کے لیے بہتر یہ بتلایا گیا کہ وہ پہلے غسل کر لے پھر اس کے بعد کھائے، یا پھر اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانا ہو یا کوئی چیز کھانا ہو اور وہ حالت جنابت میں ہو تو اس کو اچھی طرح ہاتھ دھو لینا چاہیے، اس کے بعد اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ وضو کرنا بھی یہ فرض یا واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے اس کے بعد کھانا وغیرہ کھائے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے بلکہ صرف ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے تاکہ کوئی نجاست لگی ہوئی نہ رہے تو یہ بھی کافی ہے۔ حدیث نمبر 23 قال ابو خالد قال زید بن علی رضی اللہ عنہ لا بأس ان یجامع ثم يعاود قبل ان يتوضأ وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن ماء المطر اخوذه قال لا بأس به الارض يطهر بعضها بعضا۔ ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امام زید بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے، اس کے بعد وضو کرنے سے پہلے دوبارہ صحبت کرے، یعنی مباشرت اگر کوئی کرے تو دو مباشرت کے درمیان وضو کر لینے کو بہتر بتایا گیا ہے، لیکن اگر کوئی وضو نہ کرے ایک بار فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ مباشرت کرے، صحبت کرے بغیر وضو کے تو یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا اگر میں بارش کے پانی جو تالاب میں جمع ہو اس میں ڈبکی لگاؤں، اس میں غوطہ لگا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے کو پاک کر دیتا ہے۔ بارش کا پانی ہے، اگر کہیں تالاب ہے یا کوئی اس طرح کا کنٹا ہو جس میں پانی جمع ہو، کوئی ڈبکی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے کو پاک کر دیتا ہے۔ بارش کا پانی ہے اور بارش کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے والا کہا۔ حدیث نمبر 24 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجی المرأة بشیء سوى الماء الا اللہ تجد الماء۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد اور دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت پانی کے علاوہ اور کسی چیز سے پاکی حاصل نہیں کر سکتی، طہارت نہیں لے سکتی، البتہ اگر اسے پانی نہ ملے تو وہ کسی اور چیز کے ذریعے طہارت لے سکتی ہے، پاکی کا اہتمام کر سکتی ہے۔ نمبر 25 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال عذاب القبر من ثلاث من البول والدین والنمیمۃ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد اور دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، قبر کا عذاب 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے: پیشاب، قرض اور چغل خوری۔ جو شخص پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا، چاہے مرد ہو یا عورت، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، پیشاب کرتے وقت بے احتیاطی کرتا ہے، پیشاب کے قطرے اس کے جسم کو لگ جاتے ہیں، تو ایسا شخص بھی عذاب قبر کا شکار ہوگا، اس کو قبر میں عذاب ہوگا۔ دوسرے وہ شخص جو قرض چھوڑ کر مر جائے اور ادا کرنے کی نیت نہ ہو، مقروض اگر مرا ہے تو اس کو بھی قبر میں عذاب ہوگا، اور چغل خوری کرنے والے کو بھی قبر میں عذاب ہوگا، جو ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے، اعلیٰ وجہ الافساد، دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، دونوں کو لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نقل کرے، اس کو چغل خور کہتے ہیں، اس شخص کو بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ یعنی قبر میں عذاب کے 3 اسباب بتائے گئے: پیشاب سے بے احتیاطی، پیشاب کے قطروں سے، دوسرے قرض اور تیسرے چغل خوری۔ باب السواک و فضل الوضوء۔
یہ بیان ہے مسواک اور وضو کی فضیلت کا۔ حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا انی اخاف ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک مع الطہور فلا تدعه یا علی ومن اطاق السواک مع الوضوء فلا يدعه۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد اور دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں تو میں ان پر ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کو لازم قرار دیتا۔ اے علی تم اسے نہ چھوڑنا، یعنی ہر وضو کے وقت مسواک کا اہتمام کرنا، مسواک کرنا۔ جو شخص ہر وضو کے ساتھ مسواک کر سکتا ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، یعنی جو شخص طاقت رکھتا ہو، اس بات کا خیال رکھ سکتا ہو، مسواک کی سنت کا اہتمام کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مسواک کی سنت کا اہتمام کرے اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرے وضو کے موقع پر، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ ادا کی گئی اور وہ نماز جو بغیر مسواک کے ادا کی گئی، دونوں میں فرق بتایا گیا کہ جو شخص مسواک کرے، وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو وہ اس 70 رکعت سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہے۔ بہرحال مسواک کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کی خاطر، یعنی امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے، اسی وجہ سے آپ نے اس کو فرض قرار نہیں دیا، لیکن اس کی اہمیت، اس کی مسنونیت اپنی جگہ باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے کہ ایک تو مسواک منہ کو صاف ستھرا کرنے والی ہے، منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے، رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو میری امت کے فساد کے وقت، جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس موقع پر میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ بہرحال مسواک کی سنت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ مسواک کی فضیلت بھی حاصل ہو اور سنت پر عمل بھی کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ حدیث نمبر 27، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم قام فی جوف اللیل الی سواکہ فاستنى به ثم تطہر للصلاة واسبغ الوضوء ثم قام الی بیت من بیوت اللہ عز وجل الا اتاہ ملک فوضع فاہ علی فیہ فلا یخرج من جوفہ شیء الا دخل فی جوف الملک حتی یجیء بہ یوم القیامۃ شہیدا شفیعا۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہما اپنے والد اور دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان رات کے وقت اٹھ کر مسواک کرے، سونے کے بعد رات میں نیند سے جب بیدار ہو اور مسواک کرے، پھر نماز کے لیے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، یعنی تمام اعضاء وضو کو اچھی طرح دھوئے، اس کا اہتمام کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جائے، یعنی مسجد کو جائے اور وہاں نماز ادا کرے، تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے۔ اس مسلمان کی، اس بندے کی یہ اہمیت اور خصوصیت ہوتی ہے جو شب بیداری کرتا ہے، رات میں نیند میں سے اٹھ کر مسواک کرتا ہے، اچھی طرح وضو کر کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، وہ فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ کے پاس رکھ دیتا ہے، تو اس شخص کے منہ سے، اس بندے کے منہ سے جو چیز بھی نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتہ گواہ اور شفاعت کرنے والے کے طور پر قیامت کے دن اسے لے کر آئے گا، یعنی اس شخص کی زبان سے جو کلمات ادا ہوں گے، جو ذکر و اذکار ہوگا، فرشتہ اس کو محفوظ کرے گا، اور قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس کے اعمال، اس وقت وہ اس کو لے کر حاضر ہوگا۔ اس طرح اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 28، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة الا بزکاة ولا تقبل صلاة الا بقرآن ولا تقبل صلاة الا بطہور ولا تقبل صدقة من غلول۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد اور دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور ضم سورہ فرض ہے۔
اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ پڑھے، اور البتہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو تو حنفی مسلک میں صرف امام قرات کرے گا، مقتدی قرات نہیں کرے گا، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا اور ضم سورہ بھی نہیں پڑھے گا۔ بہرحال اگر امامت کر رہا ہو تو قرآن پاک کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت کے بغیر یعنی سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور وضو کے بغیر وضو کے اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور خیانت کے مال میں سے دیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ جس مال میں خیانت کی گئی ہے، بددیانتی سے جو مال حاصل کیا گیا ہے، اگر اس کے ذریعے کوئی زکوٰۃ دے یا صدقہ دے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 29، وحدثنی ابو خالد قال حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت ثلاثا لم يعطهن نبی قبلی جعلت لی الارض مسجدا وطہورا قال اللہ عز وجل فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا واحل لی المغنم ولا يحل لاحد قبلی قوله تعالی واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى الآیہ ونصرت بالرعب على مسیرۃ شہر وفضلت على الانبیاء علیہم السلام یوم القیامۃ بثلاث تأتی امتی یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء معروفین من بین الامم ویأتی المؤذنون یوم القیامۃ اطول الناس اعناقا ینادون بشہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ والثالثۃ لیس من نبی الا وهو یحاسب یوم القیامۃ بذنب غیر لقولہ تعالی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد اور دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 3 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ میرے لیے زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور طہارت کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے نماز کے لیے ایک جگہ مقرر تھی، کہیں بھی رہیں نماز کا وقت ہوتے ہی صرف اسی جگہ پہنچ کر وہ لوگ نماز ادا کر سکتے تھے، اور تیمم کی سہولت پہلی امتوں کو نہیں تھی، صرف وضو کرنا ان کے لیے لازم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے وجود کی وجہ سے، میرے وجود کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا، یعنی نماز پڑھنے کے قابل بنا دیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور پوری زمین پر پانی بہا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ زمین پاک ہو گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی سجدہ گاہ بنا دیا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں، نماز کا وقت آ جائے تو یہ ضروری نہیں ہے اگر وہ سفر میں ہوں تو مسجد ہی پہنچ کر نماز ادا کریں، بلکہ کہیں بھی وہ زمین کے کسی بھی حصے پر بشرطے کہ وہ پاک ہو وہاں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور زمین کو طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، یعنی اگر کوئی مسافر ہو یا مقیم ہو اور اس کو پانی نہ ملے، وضو کرنے کے لیے پانی ہونا شرط ہے، اگر پانی نہ ملے اور پانی تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ ملے تو ایسی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ یہ سہولت، یہ اعزاز صرف اس امت کو ملا، حضور کے طفیل۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی کے ذریعے تیمم کر لو۔ سابقہ امتوں کو تیمم کی سہولت حاصل نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری خصوصیت یہ ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملی، صرف مجھے عطا کی گئی، وہ یہ ہے کہ مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیا۔ دشمن سے جنگ کرنے کے بعد دشمن پر غالب آ جائیں اور دشمن کا مال ہاتھ لگ جائے تو وہ مال حاصل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ مجاہدین کے درمیان اس مال کو تقسیم کیا جائے گا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت سابقہ امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ جب جنگ ہوتی اور دشمن پر فتح پاتے تو انبیاء کرام اس مال کو لے جا کر ایک میدان میں رکھ دیتے اور اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی آسمان سے اور اس مال کو جلا دیتی ہے یا کھا جاتی تھی۔ اس طرح ان کو مال غنیمت سے فائدہ اٹھانے کی، اس کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے اس امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی شخص کے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یہ بات تم اچھی طرح جان لو کہ تمہیں مال غنیمت میں سے جو کچھ بھی ملتا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہوگا۔ مال غنیمت کی تقسیم ہوگی، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ کا ذکر تبرکن ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، 5واں حصہ مال غنیمت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کو۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ 1 ماہ کے فاصلے سے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن پر ایسا رعب اللہ تعالیٰ نے جمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمن کے درمیان اگر 1 مہینے کی بھی مسافت کا فاصلہ ہو تو اس وقت بھی دشمن پر آپ کا خوف، آپ کا رعب طاری رہتا ہے، اتنے طویل فاصلے کے ساتھ بھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے قیامت کے دن تمام انبیاء پر 3 چیزوں کے ذریعے فضیلت عطا کی گئی خصوصی طور پر۔ قیامت کے دن وہ 3 خصوصیتیں، فضائل کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے لوگ آئیں گے وضو کے آثار کی وجہ سے، یعنی وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی اور وہ دوسری امتوں کے درمیان آسانی سے پہچانے جائیں گے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے حضور سے دریافت کیا تھا کہ قیامت کے دن کئی امتیں ہوں گی تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، تو آپ نے ان کو ایک مثال دے کر سمجھایا تھا کہ وضو میری امت کے چہرے وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، چمک رہی ہوں گی، اس طرح میں میری اپنی امت کو پہچانوں گا۔ پھر قیامت کے دن مؤذن آئیں گے۔ دوسری خصوصیت فضیلت جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی دوسری امت کو، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مؤذن آئیں گے، اذان دینے والے 5 وقتہ نمازوں کے لیے جو اہتمام کے ساتھ اذان دیتے ہیں وہ آئیں گے۔ ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، یہ نشانی ہوں گی ان کے پہچانے جانے کی کہ یہ مؤذن ہے، نماز کے لیے اذان دے کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، بلاتے تھے، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ وہ بلند آواز سے اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی نبی ہیں ان سے قیامت کے دن کسی نہ کسی لغزش کا حساب لیا جائے گا، ان سے اگر بشری تقاضے کے حساب سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کا حساب لیا جائے گا۔ صرف میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ فتح مبین، صلح حدیبیہ کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، روشن کامیابی، روشن فتح ہم نے آپ کو عطا کی تاکہ آپ کے طفیل، آپ کے اگلے اور پچھلوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر کر دیا ہے، معاف فرما دیا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن آپ سے آپ کی کسی لغزش کے بارے میں اگر وہ ہوئی بھی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ اور بنیادی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ نبی اور ولی میں فرق یہ ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور ولی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، ان سے کبھی گناہ ہو سکتا ہے ولی سے، لیکن انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو محفوظ رکھا، ان کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ عصمت انبیاء کا ذکر فرمایا۔ عصمت انبیاء یعنی انبیاء کا گناہوں سے معصوم ہونا، محفوظ ہونا، یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی جائے تو وہ گمراہ ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء سے بشری تقاضے کے لحاظ سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے اس بارے میں پوچھے گا، لیکن مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 30 حدثنی زید بن علی۔ یہ حدیث کون سی حدیث کی کتابوں میں؟ یہاں اس کا ذکر نہیں کیے۔ بہرحال جو امام زید بن علی رضی اللہ عنہ جن روایتوں کا نقل کر رہے ہیں، عام طور پر اس میں سے جو مشہور روایتیں ہیں وہ اکثر حدیث شریف کی مشہور اور معروف اور متداول، یعنی جو اس وقت دستیاب ہے کتابیں حدیث شریف کی اور پوری دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، تقریباً کتابوں میں حضرت کی اکثر روایتیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح من وعن اگر الفاظ نہ ملیں تو قریب قریب مفہوم والی حدیثیں بھی مل جائے گی، جیسا کہ یہ جو ابھی ایک حدیث گزری کہ ساری زمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، یہ بھی مشہور حدیث ہے۔
غالباً صحاح ستہ وغیرہ میں بھی موجود ہے کہ تمام زمین، روئے زمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ گاہ قرار دی گئی اور پاکی حاصل کرنے کا اللہ نے اس کو ذریعہ قرار دیا، یعنی اس سے پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 30، حدثنی زید بن علی رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم عن علی رضی اللہ عنہ کان اذا دخل المخرج قال بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم فاذا خرج من المخرج قال الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی الحمد للہ الذی اماط عنی الاذی۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد اور اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں، جب وہ بیت الخلاء جاتے، آپ جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے، اے اللہ میں ناپاکی اور نجس اور خبیث کر دینے والے اور مردود شیطان سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ چونکہ شیاطین کے ٹھکانے بیت الخلاء قرار دیے گئے ہیں اور بازار قرار دیے گئے ہیں، شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے جب بیت الخلاء جائیں تو دعا پڑھ کر جائیں، اور خاص طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تاکہ شیطان انسان کو وسوسے میں مبتلا نہ کر سکے۔ اور یہ سب بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنا ہے، اندر قدم رکھنے کے بعد کوئی دعا یا کوئی کلمات نہیں پڑھے جا سکتے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، اللہ کے لیے لائق ہے، جس نے میرے جسم میں مجھے عافیت عطا کی، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا، یعنی بول و برات سے فارغ ہونے کے بعد، بشری تقاضے سے فارغ ہونے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے گندگی دور کی اور ہم کو راحت اور عافیت عطا کی۔ حدیث نمبر 31، حدثنی زید بن علی رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یتوضأ ثم یقول عند فراغه من وضوئه سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واغفر لی انک علی کل شیء قدیر الا کتبت فی رق ثم ختم علیہا ثم وضعت تحت العرش حتی تدفع الیہ بخاتمها یوم القیامہ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد اور دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، تو پاک ہے اے اللہ، ہم تیرے لیے ہی ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں تجھی سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، میں تیری ہی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور مجھے اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل کر دے اور میری بخشش کر دے، میری مغفرت کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب کوئی مسلمان وضو کر کے وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی یہ دعا صحیفے میں لکھ لی جاتی ہے، ایک پیپر پر، ایک کاغذ پر لکھ لی جاتی ہے، پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، جیسے لفافے کو مہر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی دوسرا اس کو کھولنے نہ پائے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر اسے عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن اسے اس مہر سمیت اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی وہ یہ جو کلمات پڑھتا ہے ان کلمات کو ایک پیپر میں محفوظ کر کے عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو یہ حوالے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اعمال کے ساتھ اس کو بھی تولا جائے۔ باب مسائل فی الوضوء، وضو کے مسائل کا بیان۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں یہاں تک طہارت کے مسائل کا بیان تھا، اب انشاءاللہ حدیث نمبر کون سی؟ اگلی نشست میں حدیث نمبر 32 سے وضو کے مسائل کا آغاز ہوگا کہ وضو کے مسائل کے سلسلے میں آپ نے جن روایتوں کا احاطہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، ان روایتوں کا ذکر ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس نشست کے اختتام کے ساتھ ہی وضو کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر اس ریکارڈنگ کے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری صاحب کو صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے،
ان کے دینی اور دنیاوی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور تمام جائز حاجات کی تکمیل ہو اور ان کے اہل و عیال اور ان کے مال و متاع میں خوب ترقی ہو اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کرے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.